کہ تیرے گھر میں تیری بیٹی، میرے گھر میں میری بیٹی جوان ہو کے جوان لڑکے کے ساتھ کالج میں یونیورسٹی میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھے، میری بیٹی نے تیری بیٹی نے مسلمان کی بیٹی نے ٹائٹس پہنا ہو، برقع اتارا ہو، جسم اس کا نظر آ رہا ہو، ساتھ میں کوئی مسلمان لڑکا ہو، یورپ کا کلچر ہو، چھری کانٹے کا کھانا ہو، لارڈ میکالے کا سلیبس ہو، داڑھی منڈی ہو، سامنے کچھ بھی حیا، پردہ، زہد، تقوی، عبادت، خوف خدا، شریعت مصطفیٰ، قرآن کی تعلیم، حضور کا فرمان، ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، تم جتنے مرضی پڑھ لکھ جاؤ، خدا کی قسم کوئی ادارہ، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی سلیبس تمہیں وہ مقام نہیں دے سکتا کہ جس مقام کا اعلان آقا کریم نے خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت محمد مصطفیٰ نے خود فرمایا تھا۔ اس وقت نہ کوئی ریفل، نہ کوئی افرادی قوت، نہ جسم پہ پورے کپڑے، نہ پہننے کے لیے پورا لباس، نہ کھانے کے لیے پیٹ بھر کھانا، نہ پینے کے لیے پورا پانی، نہ سونے کے لیے کوئی نرم بسترا، نہ کوٹھی کار بنگلے، کچے مکان، آدھی کھجور، ایک گھونٹ پانی، لیکن پھر بھی وہ لوگ روما کی سلطنت کو تہس نہس کر گئے۔ کیسے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو لشکر تھا، انقلابی لشکر تھا، وہ تحریک انقلابی تحریک تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، اے میرے صحابہ، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے حق ادا کر دیا ہے، یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں نے اللہ کی کتاب سے تمہارا تزکیہ نفس کر دیا ہے، میں نے اللہ کی کتاب سے تمہیں علم عطا فرما دیا ہے، میں نے اللہ کی کتاب سے تمہیں حکمت کے دروازے، حکمت کے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ میرے صحابہ، اتنی دیر تک تمہیں موت نہ آئے جتنی دیر تک زمین کے ایک ایک گوشے تک، زمین کے ایک ایک چپے تک، زمین کے ایک ایک ٹکڑے تک، ایک ایک بندے تک محمد اور محمد کے خدا کے فرمان کو تم پہنچانا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ جلال کی قسم، جس وقت آقا کریم نے یہ فرمایا تھا، صحابہ اکرام نے، جو گھوڑا ادھر تھا جس کا منہ ادھر تھا، اور جس کا منہ ادھر تھا، اور جس کا منہ ادھر تھا، اور جس کا منہ ادھر تھا، جس صحابی کے گھوڑے کا جس سمت منہ تھا، انہوں نے منہ بھی گھوڑے کا نہیں موڑا، وہیں سے گھوڑا دوڑا کے پوری زمین پہ پھیل گئے۔ فرما برداری کیسے کرتے تھے وہ لوگ؟ آقا کریم نے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ 2,24,000 کا مجمع، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کا مجمع حضور کے سامنے کھڑا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ جیسے حضور کی آواز پہلے بندے کو سنائی دیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے محمد کی زبان کو یہ اونچائی دے دی تھی کہ 1,24,000 میں سے جو آخری بندہ تھا، اس کو بھی آقا کریم کی آواز کانوں میں ویسی ہی سنائی دیتی تھی۔ ایک صحابی گھر میں تھے، اس نے گھر میں سنا کہ محمد فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے، آقا کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بات دھیان سے سننا، بات ضائع نہ کرنا۔ انتہائی جذبے کے ساتھ اور انتہائی ہوش کے ساتھ یہ محبت بھری گفتگو ہے۔
हुजूर के सहाबा ने आका करीम की ताबेदारी का, आका करीम की फरमा बरदारी का जो हक अदा किया है, वो कहने लगा, ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा, आका करीम ने फरमाया है बैठ जाओ। मैं यहीं पे बैठ गया घर में। तो वो कहने लगी, अल्लाह के हबीब ने उसको कहा होगा जो सामने कोई मौजूद होगा। तो वो कहने लगा, नहीं, आवाज मेरे कानों तक आई है, अल्लाह ने पहुंचाई है। अगर मेरे कानों तक आवाज ना आती फिर और बात थी। अब चाहे उसको कहा है, चाहे किसी को कहा है, मेरे कानों तक आका का फरमान पहुंच गया है कि बैठ जाओ। अगर मैं खड़ा रहूंगा तो हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। ये है फरमा बरदारी कि हुजूर ने कह दिया बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ के मस्जिद की तरफ आ रहे थे। एक कदम उनका मस्जिद के अंदर था, और यानी एक कदम से जूता उतार लिया था और दूसरे कदम से जूता नहीं उतारा था, दूसरा जूता उतार रहे थे। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना दूसरा जूता उतारा, ना दूसरा पाँव मस्जिद के अंदर रखा, वहीं पे बैठ गए। तो बाद में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो कहने लगे, अब्दुल्ला बिन मसऊद, मैंने दूसरों को कहा था, आप बनी। तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोच लिया, अगर तुमने ये जब कहा था कि बैठ जाओ, अगर मैं पाँव का जूता जो नहीं उतारा था उसको उतारता, मेरे दिल में ये ख्याल था कि हो सकता है मैं काफिर हो जाऊं। आज क्या है, इंसान की हैरत गुम हो जाती है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के लश्कर ने किस अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की